توجہ ہے آپ کی؟ سو میں عرض کر رہا تھا کہ جملہ فعلیہ کے اندر فعل جو ہے ان تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا، یا تو ماضی میں ہوگا، یا حال میں ہوگا، یا پھر مستقبل میں ہوگا۔ میں اپنے دوستوں کے لیے ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کر دوں، ابھی تک توجہ رکھیے گا۔ مثال کے طور پر زید کھانا کھاتا تھا، یعنی ماضی میں کھاتا تھا، ابھی کا معلوم نہیں کہ کھا رہا ہے، مستقبل کا پتہ نہیں کہ وہ کھائے گا، اتنا پتہ ہے کہ صرف ماضی میں کھانا کھاتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ میں کہوں کہ زید کھانا کھا رہا ہے، یعنی ابھی کھا رہا ہے، ماضی کا پتہ نہیں کہ وہ کھاتا تھا، مستقبل کا پتہ نہیں کہ وہ کھائے گا، ابھی کا پتہ ہے کہ وہ کھا رہا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میں کہوں کہ زاہد کھانا کھائے گا، یعنی مستقبل میں کھائے گا، یہ پتہ نہیں کہ ابھی کھا رہا ہے یا ماضی میں کھاتا تھا۔ سو جملہ فعلیہ کے اندر فعل ہمیشہ ان تین زمانوں میں سے کسی نہ کسی ایک زمانے میں ہوگا۔ اگر وہ زمانہ گزر جائے تو اس کے ساتھ یہ فعل بھی ختم ہو جائے گا۔ اب چونکہ جملہ فعلیہ کے اندر فعل جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ زمانے کی شرط پہ ہوتا ہے، زمانے کے ختم ہونے کے ساتھ فعل بھی فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لیے جملہ فعلیہ میں فعل باقی نہیں ہوتا، فانی ہوتا ہے، وہ فنا ہو جانے والا ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جملہ فعلیہ میں فعل چونکہ ختم ہو جانے والا ہوتا ہے، اس لیے جملہ فعلیہ بنیادی طور پر فانی ہوتا ہے، یہ باقی نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا۔ اب یہ تو تھا جملہ فعلیہ، دوسرا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ جملہ فعلیہ کے اندر فعل زمانے کی شرط پہ ہوتا ہے، زمانہ ختم ہو جائے فعل بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ کے اندر فعل زمانے کا پابند نہیں ہوتا، زمانہ کوئی بھی ہو، چاہے ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، زمانہ چلتا رہے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے یا قائم رہے، زمانے کی حالت کچھ بھی ہو، لیکن جملہ اسمیہ میں فعل کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ فعل چلتا رہتا ہے، وہ فعل کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ مثال ہے کہ زید کھانا کھاتا ہے، اب یہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے، اور یہ صفت مخصوص نہیں ہے کسی زمانے سے، یعنی شاید پہلے بھی کھاتا تھا، اب بھی کھانا کھا رہا ہو، اور مستقبل میں بھی کھانا کھائے۔ سو جملہ اسمیہ کے اندر فعل زمانے کی شرط پہ نہیں ہوتا، زمانہ کچھ بھی ہو، ختم ہو جائے، دنیا بھی ختم ہو جائے، لیکن وہ فعل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ چونکہ جملہ اسمیہ کے اندر فعل زمانے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، اس لیے جملہ اسمیہ فانی نہیں باقی ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں، جملہ فعلیہ کے اندر فعل زمانے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے جملہ فعلیہ فانی ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں فعل زمانے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے، اس لیے جملہ اسمیہ باقی ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ اب آؤ اس آیت درود پر جہاں پر میرے مولا نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو صاحبان جی وقار یہ جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے، یعنی مصطفیٰ پر درود کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے، زمانہ ختم ہو جائے، زمانہ بھاڑ میں چلا جائے، زمانہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن مصطفیٰ پر درود کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ پر درود ماضی میں بھی چلتا تھا، مصطفیٰ پر درود حال میں بھی چلتا ہے، اور مصطفیٰ پر درود مستقبل میں بھی چلتا رہے گا۔ سو مصطفیٰ پر درود کسی زمانے میں نہیں ہے، بلکہ سارے زمانے اس درود محمد کے اندر ہیں۔ سو جس طرح سے سارے زمانے اس درود محمد کے گرد گھومتے ہیں، اسی سنت پر سنی نام محمد پر جھومتے ہیں، کیونکہ نہیں غافل محمد کی یاد سے کوئی غلام ان کا، ارے ہم تو وہ دیوانے ہیں کہ ہر سانس میں لیتے ہیں نام ان کا۔ نہیں غافل،
نہیں غافل محمد کی یاد سے کوئی غلام ان کا، ارے ہم تو وہ دیوانے ہیں کہ ہر سانس میں لیتے ہیں نام ان کا۔ چونکہ درود محمد ہر لمحہ چلتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، زمانے کے ساتھ رکتا نہیں ہے، اسی لیے سنی ہر سانس پر یا محمد یا محمد یا محمد کی صدائیں لگاتا ہے۔ نہ زمانے کے ساتھ درود ختم ہوتا ہے، نہ سنی کی سانسیں یا محمد کہتے ہوئے رکتی ہیں۔ مر بھی جائیں تو ہماری تربت سے آواز آئے گی کہ یا محمد یا محمد یا محمد۔ وجہ ہے آپ کی، اس سے غافل نہ اب ہیں نہ انشاءاللہ تعالی قبر میں جا کے ہوں گے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، یصلون کیا صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یہ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ درود۔ صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہوتے ہیں، توجہ ہے۔ صلاۃ کے معنی رحمت اور برکت کے معنوں میں بھی آتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی بولیے رحمت اور برکت کے معنوں میں بھی آتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی دعا کے معنوں میں بھی آتے ہیں، نماز کے معنوں میں بھی آتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی ہم درود کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، سلام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو بے شمار معنی ہیں صلاۃ کے۔ ہم موقع موقع کیفیات کے مطابق جس طرح کے حالات ہوتے ہیں یا ہمارا موضوع چل رہا ہوتا ہے، یہ جملے کی ترتیب ہوتی ہے، اس کے حوالے سے، سیاق و سباق کے حوالے سے، حالات کے مطابق ہم اس صلاۃ کا معنی اپنے طور پر جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس کے کئی معنی ہیں نا، تو جیسا جملہ ہوگا ویسا ہم اس میں معنی رکھ کر جملہ بول دیں گے۔ لیکن قبلہ اس صلاۃ کا اپنا کوئی اصل روحانی معنی بھی تو ہوگا، اپنا حقیقی معنی تو ہوگا، کوئی باطنی معنی ہوگا نا۔ یہ تو ہماری اختراع ہے کہ ہم نے سمجھا اس کا یہ مفہوم ہے تو یہاں پر استعمال کر لو، اس کا یہ مفہوم ہے تو یہ استعمال کر لو۔ بھئی اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کا جڑ کا معنی کیا ہے، اس کا بنیادی معنی کیا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا، تاکہ آپ کو صلاۃ کا مفہوم واضح ہو سکے۔ توجہ ہے، اصل معنی کیا ہے، اصل معنی صلاۃ کا کیا ہے، یہ جاننا بھی تو ضروری ہے۔ تو سنتے چلیے اور ذرا غور سے سنیے کہ یہ جو لفظ ہے صلاۃ یا اس طرح کے جو باقی لفظ ہوتے ہیں، صلیتا، یصلونا، یصلی، نصلی، وصال، یہ تمام الفاظ ایک جیسے ہیں، ان تمام کا مادہ ایک ہے، ان تمام کا مادہ ایک ہے، ان تمام کا پیرنٹ ورڈ ایک ہے، ان تمام کا جڑ کا لفظ ایک ہے۔ سمجھتے ہو مادہ لفظ کو؟ مادہ لفظ کہتے ہیں جڑ کے لفظ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کے لفظ کو، اسے کہتے ہیں روٹ ورڈ، جس سے سارے لفظ نکلے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک لفظ ہے، اگر آپ اسے 100 لفظ بھی بنا لیں نا، یہ بات سمجھ رہے ہو؟ دیکھیں میرے مجمع میں کچھ لوگ سطح مومی سے نیچے ہیں اور کچھ لوگ سطح مومی سے بلند ہیں۔ بطور خطیب و مقرر مجھے سب کا خیال رکھنا ہے۔ میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں، اور اپنے حبیب کے توسل سے کہہ رہا ہوں، اس کی نگاہ کرم سے کہہ رہا ہوں، ہم آپ کو بات اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ بچہ تو بچہ، لیکن بالکل ان پڑھ ہو، دنیاوی طور پر علم نہ رکھتا ہو، وہ بھی سمجھ لے ہماری بات۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی سمجھ لے۔ اب بڑے آسان الفاظ میں بیان کروں گا۔ مادہ لفظ کہتے ہیں جڑ کا لفظ، بیج کا لفظ، سیڈ جو بیج ہوتا ہے جس سے درخت پھوٹتا ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے جس سے آپ کئی لفظ اور بنا لیں، ایک لفظ ہے اس سے آپ چاہے 100 لفظ بنا لیں، 1000 لفظ بنا لیں، ان کو مشتقات کہتے ہیں، ان کو مشتقات کہتے ہیں۔ ایک لفظ سے اگر آپ 100 لفظ 1000 لفظ بھی بنا لیں، ان کو مشتقات کہتے ہیں۔ تو جو معنی مادہ لفظ میں ہوتا ہے نا، جو جڑ کا لفظ اس معنی ہوتا ہے، تو اسے جتنے لفظ بنیں گے نا، ان سب کے اندر وہ معنی جائیں گے۔ جو جڑ کے لفظ میں معنی ہو چھپا ہوتا ہے نا، اس سے بننے والے تمام الفاظ، چاہے 1000 لفظ بنا لو، 1,00,000 بنا لو، ان تمام کے اندر کہیں نہ کہیں وہ معنی چھپا ہوگا جو ان کے مادہ لفظ میں ہوتا ہے۔ جو مادہ لفظ کے اندر معنی ہوتا ہے وہ سب کے اندر جائے گا۔ ٹھیک، اس بات کو واضح ہو گیا؟ تو اب یہ جو لفظ ہیں، صلیتا، یصلون، صلاۃ، یصلی، نصلی، وصال، ان تمام الفاظ کا مادہ لفظ بھی ایک ہے۔
کیا ان تمام کا روٹ ورڈ مادہ لفظ ایک ہے. یہ تمام لفظ بنے ہیں یا سلو سے یا سلی سے. کس سے بنے ہیں؟ کچھ چیزوں کو دہراتے رہنا اچھا ہوتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے. سلو سے یا سلی سے. سواد لام واو سلو، سواد لام چھوٹی یہ سلی. سلی سے بنے ہیں یا سلو سے بنے ہیں. اب جو سلو اور سلی کے معنی ہوں گے وہ معنی ان سے بننے والے تمام الفاظ میں جائیں گے. یہ جتنے الفاظ ہیں نا ان سب کے اندر یہ معنی کہیں نہ کہیں جائیں گے. تو آپ اب سوچتے ہوں گے شاہ صاحب بتا بھی دیجئے کہ یہ سلو سلی کا معنی کیا ہے. تو سلو سلی کے معنوں میں قربت ہے، پاس آنا، قریب آنا. ہائے پاس پاس ہو جاؤ. ہاں جمیل تم مجھ سے پاس ہو جاؤ، میں تجھ سے پاس ہو جاؤں. یہ سلو ہے، یہ سلی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ سلو ہے، بولیے سلی ہے. جائے جا کے لسان و عرب اٹھا کے دیکھ لیجیے، عربی کی لغت اٹھائیے اور دیکھیے ہم نے کہا کہ ٹھیک کہا یا غلط کہا. ہم اپنے الفاظ کی ذمہ داری لیتے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں اس کی ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے رہے ہیں. سلو اور سلی کے معنوں میں کیا ہے؟ قربت ہے. کیا ہے؟ سہاری والوں تم میرے قریب آ جاؤ، میں تمہارے قریب آ جاؤں. یہ سلو ہے، سلی ہے. یہ کیا ہے؟ سلو ہے، سلی ہے. تو سلو سلی کے معنوں میں قربت، پاس آنا. تو اس سے جتنے لفظ بنیں گے سب میں قربت کے مفہوم جائیں گے. سب میں قربت کے مفہوم کہیں نہ کہیں چھپے ہوں گے. کچھ مثالیں پیش کر دیں، کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں. دیکھیے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جانور جب شکار کرتا ہے خصوصیت کے ساتھ، شیر ہو جائے، چیتا ہو جائے، بلہ ہو جائے، جب اس قسم کے جانور جو 4 پاؤں والے ہوتے ہیں جب شکار کرتے ہیں اور گوشت خور ہوتے ہیں، جب وہ شکار کرتے ہیں تو شکار کرنے سے پہلے وہ اپنے اعضاء اکٹھا کرتے ہیں، سکیڑتے ہیں. ٹانگوں کو سکیڑ لیا، اپنے ہاتھوں کو پنجوں کو سکیڑ لیا اور پاس پاس لگا لیا، جسم کے پاس کر لیا. اب چونکہ یہ اعضاء ہوتے ہیں جسم کے پاس آ رہے ہیں، جسم کے قریب آ رہے ہیں. توجہ ہے؟ کبھی دیکھے آپ نے چیتے کو شکار کرتے ہوئے؟ جب شکار کرتا ہے تو ایسے اکٹھا کرتا ہے پنجوں کو. بلہ بھی ہو وہ بھی ایسے پنجے اکٹھا کرتا ہے. تو یہ جو اکٹھا کرتا ہے نا تو یہ اعضاء کو دور کرتا ہے کہ پاس کرتا ہے؟ قریب کرتا ہے نا. تو اس قربت کی بنا پر اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سوالا. سواد الف لام سوالا. یہ بھی نکلا ہے سلو سلی سے، اس کا بھی مادہ وہیں سے ہے. سوالا، سوالا فلاں، سالا فلاں، یعنی فلاں جانور نے شکار کے لیے ترکیب بنائی، اعضاء کو اکٹھا کیا. تو چونکہ یہاں پر اعضاء قریب آ رہے ہیں اس لیے ہے سوالا. آپ کو انٹرسٹنگ بات بیان کرتا چلوں. اگر سلو اور سلی یہ جن لفظوں میں جائیں گے نا، اگر اس لفظوں میں ان حروف کی ترتیب کو بھی آگے پیچھے کر دے، سواد بعد میں کر دے، واو پہلے کر دے، واو بعد میں کر دے، سواد پہلے کر دے، لام پہلے کر دے، سواد واو میں بعد میں کر دے، تب بھی معنی نہیں بدلتے. تب بھی معنی نہیں بدلتے، وہی معنی رہتے ہیں. ٹھیک. تو اب سالا، سالا میں کیوں؟ چونکہ اعضاء قریب ہو رہے ہیں. تو آگے نا قربت کا معنی دنیاوی طور پہ آیا، پر آیا نا کیا قریب ہو رہا ہے؟ اعضاء پنجے قریب ہو رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں سوالا. اچھا ہماری بہنیں جب گھر میں جھاڑو دیتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، تو گند وغیرہ اکٹھا کرتی ہیں، کوڑا اکٹھا کرتی ہیں، جھاڑو مارتی ہیں، کبھی کبھی تم سے بھی مروا لیتی ہیں. وہ ٹھیک ہے. اب یہ راز کی باتیں ہیں جناب. تو ہاتھ مارتی ہیں، کوڑے کو اکٹھا کر لیتی ہیں. اب وہ جو کوڑے کو اکٹھا کرنا، قریب کرنا، اب یہاں پر کیا اکٹھا ہو رہا ہے؟ کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو رہا ہے. کوڑا کرکٹ قریب ہو رہا ہے، وہ سارا کوڑا قریب ہو رہا ہے. وہ اکثر جو لمبا ہاتھ مار کے اکٹھا کرتی ہیں، یا وہ جو تنکے ہوتے ہیں نا جھاڑو کے، ان کو اکٹھا کر کے گٹھا بناتی ہیں، وہ باندھتی ہیں. جو تنکوں کو اکٹھا کرنا، تو تنکوں کو پاس پاس کرنا یا کوڑے کو پاس پاس کرنا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسولا. کیا کہتے ہیں؟ مسولا. اس میں بھی وہی آ گیا، سواد واو لام. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ بھی سلو اور سلی سے نکلا ہے. تو اس کے اندر بھی کوڑا قریب ہو رہا ہے، تنکے قریب ہو رہے ہیں. پہلے اعضاء قریب ہو رہے تھے، یہاں پر کوڑا کرکٹ قریب ہو رہا ہے. تو قربت آ گئی نا. دیکھ رہے ہو کہیں اعضاء قریب ہو رہے، کہیں کوڑا قریب ہو رہا ہے. اچھا آپ نے گھوڑ دوڑ دیکھی ہے؟ جب گھوڑ دوڑ ہوتی ہے تو ایک گھوڑا پہلے نمبر پر، ایک دوسرے نمبر پر آتا ہے، ایک تیسرے نمبر پر آتا ہے.
تو جو پہلے نمبر کے بعد دوسرے نمبر والا گھوڑا ہوتا ہے وہ رنرز اپ ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پر. تو اس کو عربی زبان میں اس دوسرے نمبر والے گھوڑے کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسلی. میم صاد لام چھوٹی یہ مسلی, یہ وہی ہے نماز والا مسلی. لیکن یہاں پر اس سیکنڈ نمبر دوسرے نمبر والے گھوڑے کو مسلی عربی میں کہتے ہیں. یہ بھی آیا ہے سلی سے اور اس کا مادہ وہیں سے ہے اس مسلی کا بھی. اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے نمبر والا گھوڑا پہلے نمبر والے گھوڑے کے سب سے پاس ہوتا ہے, سب سے قریب ہوتا ہے, سب سے نزدیک ہوتا ہے. تو قربت کی بنا پہ کہتے ہیں مسلی. کیا کہتے ہیں؟ مسلی. تو آپ نے غور کیا سلو اور سلی سے جو جو لفظ بن رہے ہیں سب میں قربت ہے. کہیں پر عزا قریب ہو گئے, کہیں کوڑا قریب ہو گیا, کہیں گھوڑا قریب ہو گیا. سب میں قربت کے مفہوم جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ سنیو میرے ساتھ رہنا, جا رہے ہیں نا مفہوم. اچھا, جب کٹائی کا موسم آتا ہے اور آپ اناج وغیرہ کی کٹائی کرتے ہیں یا دانوں کی کٹائی ہوتی ہے, چھانٹی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ دانوں کا ڈھیر لگاتے ہو, ڈھیریاں لگاتے ہو نا, ایسے ڈھیر لگاتے ہو, دانے اکٹھے کرتے ہو اور بڑی بڑی ڈھیریاں, کبھی چاول کے دانوں کی ڈھیریاں, کبھی اناج کے دانوں کی ڈھیریاں, تو مختلف دانوں کی ڈھیریاں لگاتے ہو. تو یہ جو دانوں کو قریب کرتے ہو نا, تم پاس پاس کرتے ہو, اکٹھا کرتے ہو, نزدیک کرتے ہو, ان میں قربت لاتے ہو, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تسویل. کیا کہتے ہیں؟ تسویل. سواد واو یہ وہی آ گیا نا سلو اور سلی سے, اس میں بھی وہی لفظ آ گئے سلو اور سلی والے. تو توجہ کیا آپ نے, یہاں پر بھی دانے قریب ہو رہے ہیں, یہاں پر بھی تو قربت ہے کہ نہیں ہے؟ دانے قریب ہو گئے, عزا قریب ہو گئے. بولو ہو گیا نا. درود پاک پڑھو. توجہ کیا آپ نے, کہیں گھوڑا قریب ہو رہا ہے, کہیں دانے قریب ہو رہے ہیں, کہیں کوڑا قریب ہو رہا ہے, کہیں عزا قریب ہو رہے ہیں. سورہ لہب میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارن. سیصلا نارن ذات لہب, ان قریب ہم ابو لہب کو آگ کے قریب کر دیں گے, اس میں پھینک دیں گے. سیصلا, یصلا, سواد لام چھوٹی یہ کھڑا الف, یہ بھی آیا سلی سے. کس سے آیا؟ سلی سے. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ابو لہب آگ کے قریب ہو رہا ہے, تو یہاں بھی قربت ہے. قربت کیا ہے کہ ابو لہب کو آگ سے قریب کیا جا رہا ہے. سورہ غاشیہ میں فرمایا تسلا نارن حامیہ. تسلا, سواد لام چھوٹی آ گیا پھر وہی. یہ بھی سلو سلی سے آیا. کیا کہ ہم کافروں کو آگ کے قریب کر دیں گے, آگ کے قریب کر دیں گے. تو یہ بھی سلو اور سلی سے نکلا. تو آپ نے سارے الفاظ میں دیکھا کہ جو جو لفظ سلو سلی سے بن رہے ہیں ان تمام میں قربت ہے. کئی گھوڑے قریب آ رہے ہیں, کئی کوڑا قریب آ رہا ہے, کئی عزا قریب آ رہے ہیں, کئی اناج قریب آ رہا ہے. توجہ ہے, کئی ابو لہب آگ کے قریب جا رہا ہے, کئی کافر آگ کے قریب جا رہے ہیں. تو جتنے الفاظ ہیں سلو اور سلی سے ان میں قربت ہوتی ہے, چیزیں پاس پاس آتی ہیں. اب آؤ اس آیت درود پر جہاں پر میرے مولا نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون, سلو, یہ بھی سلو سے نکلا ہے, یہ یصلون بھی سلو سے نکلا ہے. مطلب کیا؟ خدا فرمانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے قریب ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ کے معنی سمجھو, صلاۃ ہے کیا؟ خدا فرماتا ہے صلاۃ اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے حبیب سے قریب ہوتا ہوں. میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے مصطفیٰ سے, حبیب سے قریب ہوتا ہوں. فرشتوں کا صلاۃ کیسے ہے؟ فرشتے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ 70,000 صبح, 70,000 شام کو مصطفیٰ کی قبر انور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. حکم ہوتا ہے یصلون, اور قریب ہو جاؤ. پھر اپنے پروں کو مصطفیٰ کی قبر سے مس کرتے ہیں. حکم ہوتا ہے یصلون, اور پاس ہو جاؤ. پھر اپنی قبر انور پر فرشتے پروں سے جھاڑو دیتے ہیں, صفائی کرتے ہیں. تو یہ تو ہے فرشتوں کا قرب, فرشتوں کا
کہ ہر آن وہ مصطفیٰ کی ذات سے قریب ہو رہے ہیں. اور جب خدا فرمائے کہ اللہ بھی یصلون قریب ہوتا ہے تو خدا کیسے قریب ہوتا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے کہ میں ہر آن، ہر لہجہ، ہر گھڑی، ہر مقام پر اپنے حبیب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں. جتنا پہلے قریب تھا اسے اور قریب ہو رہا ہوں. اب ہم سے ملا پوچھتے ہیں کہ ہم روزہ رسول پر کیا لینے جاتے ہیں؟ تو ان ملاؤں کو بتاؤ کہ روزہ رسول پر خود خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کی قبر سے قریب ہوتا ہوں. تو جب ہم روزہ رسول پر جاتے ہیں تو حضور سے قریب تو ہوتے ہیں، ساتھ خدا کے بھی قریب ہوتے ہیں. یعنی دہر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اور تیری معراج ہے لوح و قلم سے آگے، اور میری معراج کے تیرے قدم تک پہنچا. آپ صلاۃ پڑھتے ہوئے سر پہ نظر کر جاتے ہو. ارے سوچو تو صحیح، صلاۃ ہے کیا؟ صلاۃ ہے مصطفیٰ سے قریب ہونا، حضور سے قریب ہونا. خدا کہتے میں قریب ہوتا ہوں، یہ میرے فرشتے قریب ہوتے ہیں. کیسے قریب ہوتا ہے؟ کہا میں قریب ہوں. اے ملا پوچھتے ہیں کیا لینے جاتے ہو؟ یہ ساری بات سنو، کہو دیکھو تو صحیح، صلاۃ کا مطلب ہی قریب ہونا ہے. تو جب خود خدا وہاں پر قریب ہے تو مصطفیٰ سے تو قریب ہوتے ہیں، پر جو ساتھ قریب ہو رہا ہے اس سے بھی تو قریب ہوتے ہیں. ہم خدا کے بھی تو قریب ہوتے ہیں. یعنی دہر سے نور چلا، ہریچر ہندو، دہر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اور تیری معراج ہے لوح و قلم سے آگے، اور میری معراج کہ تیرے قدم تک پہنچا. ہماری معراج ہوتی ہے جب مصطفیٰ کے در اقدس پر حاضری ہوتی ہے. یہ ہماری معراج ہے. بولو، یہ ہماری معراج ہے کہ ہم حضور کے قدموں تک پہنچ جاتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ گفتگو منتقل ہوئی آپ تک؟ پھر خدا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، ہائے 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 ہائے، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما. ارے میں قریب ہو رہا ہوں، فرشتے قریب ہو رہے ہیں، ایمان والو تم بھی قریب ہو جاؤ. جعفری قریب ہو جاؤ، سلو قریب ہو جاؤ. تم مجھ سے دور دور جاتے ہو. سلو قریب آ جاؤ، میرے مصطفیٰ سے تم بھی قریب آ جاؤ. میری سنت ادا کرو، میرے فرشتوں کی سنت ادا کرو، مصطفیٰ سے قریب ہوتے چلے جاؤ. صاحبان جی وقار، یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی سلو قریب ہو جاؤ. تو ہم حضور پر صلاۃ پڑھو، تم بھی صلاۃ پڑھو. صلاۃ کئی طریقے سے ہے، درود کئی طریقوں سے ہے کہ نہیں؟ یعنی ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، درود لکھی پڑھتے ہیں، درود تاج پڑھتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ بے شمار قسم درود خضری پڑھتے ہیں. ٹھیک، تو بے شمار صلاۃ و سلام کی قسمیں ہیں، درود کی قسمیں پڑھتے ہیں. چلے درود ابراہیمی کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں اس کو. وہ ادھر کے ادھر، اچھا وہ مانتے ہیں کہ جی درود ابراہیمی بس مسنون ہے، وہی پڑھنا چاہیے. کہتے ہیں نا چلو درود ابراہیمی. کیوں؟ کیونکہ تمہاری نماز ہوتی نہیں جب تک کہ درود ابراہیمی نہ پڑھو. اب اس پہ رہنا کہ نماز اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے، اور کس عقیدے کے بغیر اب نماز نہیں ہوتی یہ بھی سنو. درود ابراہیم کا آغاز کیا ہے؟ اللہم صلی علی، اللہم صلی علی. آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی تم دعا مانگو، خدا کہتا ہے مانگو مانگو دعا. اللہم صلی علی محمد، یا اللہ ہمیں محمد سے قریب کر دے، یا اللہ ہمیں محمد سے صلی علی. میں کہہ رہا وہی سواد لام چھوڑیے صلی، اسی سے نکلا ہے. یا اللہ ہمیں مصطفیٰ سے قریب کر دے. ہمارا تو عقیدہ ہے نا، ہمارا تو عقیدہ ہے. نماز میں بھی کہتے ہیں قریب کر دے، ویسے بھی عقیدہ ہے کہ قریب ہے.
ہے نا؟ اب ان سے پوچھے کوئی کہ نماز کے اندر کہتے ہو، ان سے کوئی پوچھے نماز میں کہتے ہو کہ مولا قریب کر دے، دل میں عقیدہ ہے کہ نہیں مصطفیٰ قریب نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ حاضر و ناظر نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی قبر انور پر جانا بدعت ہے، شرک ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ایسے؟ بولو ہے کہ نہیں ایسے؟ قبر مصطفیٰ کی نیت کر کے جانا، روضہ رسول کی نیت کر کے مدینہ جانا، یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اچھا، عقیدہ یہ ہے کہ قبر پر جانا بدعت ہے، شرک ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر نہیں، خود بھی نہیں آ سکتے، لیکن درود میں کہتے ہیں یا اللہ قریب کر دے۔ کمال ہو گئی، کمال ہوگی، ملاؤں کی ملائیت دیکھی، سبحان اللہ۔ بلکہ انا للہ، یعنی کہتے ہیں کہ یا اللہ قریب کر دے، دل میں عقیدہ ہے کہ وہ تو قریب آ نہیں سکتا کیونکہ حاضر نہیں ہے، اور ہم نے جانا نہیں ہے کیونکہ جانا بدعت ہے، شرک ہے، لیکن منہ سے کہہ رہے ہیں، نماز میں کہہ رہے ہیں، نماز میں کہہ رہے ہیں، وضو کر کے کہتے ہیں، ٹانگیں کھول کے کہتے ہیں، یہاں پر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ قریب کر دے، دل میں عقیدہ ہے نہیں قریب نہیں ہو سکتے، تو جہاں زبان اور دل کا اختلاف آ جائے منافقت اسی کو کہتے ہیں۔ جہاں پر زبان و دل کا اختلاف آ جائے منافقت اسی کو کہتے ہیں۔ زبان کچھ کہے، دل کچھ کہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ پر ہم منافق نہیں، ہم عاشق ہیں، ہم حضور کے روضے پر جاتے بھی ہیں، وہاں پر جا کر قریب بھی ہوتے ہیں، اور گھر میں میلاد کروا کر حضور کو گھروں میں بلاتے بھی ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں سے بھی کوئی یاد کرے ان کو، میرے آقا وہاں اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ تم منافق تو نہیں نا؟ تم منافق تو نہیں؟ منافقت تو نہیں ہے، منافقت تو نہیں ہے۔ جو منافقت ہوگی خدا کی قسم مجمع برخاست ہونے سے پہلے نچوڑ کے باہر پھینک دیں گے، ایمان داخل ہو جائے گا۔ یہ ہماری دعا بھی ہے اور ہماری کاوش بھی ہے، ہماری جدوجہد بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے۔ اب جو آیا ہے وہ پاک ہو کی جائے گا۔ تو صاحبان جی وقار، آپ منافق تو نہیں، آپ تو عاشق ہیں۔ پھر عاشقوں کی پکار ہے نا کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں سے بھی کوئی یاد کرے ان کو، میرے آقا وہاں اس کی طرف دیکھتے ہیں، میرے آقا وہاں اس کی طرف، میرے آقا وہاں اس کی طرف، میرے آقا وہاں اس کی طرف، میرے آقا وہاں اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے ہمارا، یہی ہے۔ تو صلاۃ کے مفہوم واضح ہو گئے؟ بولو نا، ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ دیکھیں یہ جو میں آپ کو رسول اللہ کا قرب بیان کر رہا ہوں نا، یہ سیرت کے حوالے سے نہیں ہے کہ سیرت مانو حضور کی، حضور کے طریقے پہ چلو، نہیں، طریقہ تو قریب کرتا ہی ہے، میں تو جسم مصطفیٰ سے قربت کی بات کر رہا ہوں۔ صلاۃ کا مفہوم بوسیلہ سیرت نہیں، بوسیلہ جسم مصطفیٰ ہے۔